بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو درود پاک کے بارے میں ایک اہم واقعہ بتائیں گے جو آپ کو نہایت ہی دلچسپ لگے گا، اور یقین ہے آپ نے اس سے پہلے یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا۔ چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اسے غور سے سنیے گا۔ اور ایک روز ابو جہل چند کافر ایک جگہ پر بیٹھے تھے اور ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ انہوں نے سائل سے تمسخر کے طور پر، مذاق کے طور پر کہا کہ تم حرم میں چلے جاؤ، وہاں حضرت علی بیٹھے ہیں، وہ تم کو بہت سا سامان دیں گے کیونکہ وہ بڑے سخی ہیں۔ سائل یہ سن کر حضرت علی کے پاس چلا آیا اور کہا کہ علی، مجھے کچھ عطا فرمائیں، میں تنگ دست ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس بھی بظاہر کوئی چیز نہ تھی اور جو سائل کو دے دیتے، لیکن حضرت علی فراست سے جان گئے کہ کافروں نے تمسخر کے لیے، مذاق کے لیے، اڑانے کے لیے اسے بھیجا ہے۔ آپ نے 10 بار درود پاک اور ایک روایت میں 3 بار درود شریف پڑھ کر سائل کے ہاتھوں پر پھونک ماری اور فرمایا، ہتھیلی کو بند کر لیں اور کافروں کے سامنے جا کر ہاتھ کھول لینا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، تجھے علی نے کیا دیا؟ تو اس نے مٹھی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے، جبکہ ایک روایت کے مطابق ایک قیمتی گوہر مٹھی میں آ گیا۔ یہی نہیں محترم ناظرین، بلکہ حضرت ابو عباس احد بن منصور کا جب انتقال ہوا تو اہل شیراز میں سے ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں اور ان پر ایک خوبصورت جوڑا اور سر پر تاج ہے جو جوہر اور موتیوں سے لادا ہوا ہے۔ خواب میں دیکھنے والے بزرگ نے کہا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور میری بڑی ہی عزت کی ہے اور تاج عطا فرمایا، اور یہ سب نبی کریم پر کثرت درود کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ ہمیں بتایا کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں تاکہ ہماری بھی کل مغفرت ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آئے مل کر ایک مرتبہ سچے دل سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔